بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات محترم، آج کی گفتگو ہے وہ ہے صلہ رحمی سے متعلق۔ آج کا عنوان صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کرنا بہت مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، خاص کر موجودہ دور میں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے درگزر کرنا، معاف کر دینا، تعلقات کو جوڑنا، آپس میں جو جھگڑا ہوا ہے آپس میں صلح کرا دینا، آپس میں صلح کرا دینا، درگزر کر دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کرنا۔ آج کل کے اس نازک دور میں بھائی بھائی سے دور ہوتا جا رہا ہے، بہن بہن سے دور ہوتی جا رہی ہے، بھائی بہن بھائی سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اولاد اپنے ماں باپ اولاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ آج دوست ہیں، کل وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ سارا سال ساتھ رہے، 40 سال تک ساتھ رہے، اچانک تھوڑی سی بات ہوئی، دوستی ختم، تعلقات ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اندر تحمل، بردباری، درگزر کا مادہ ہونا چاہیے۔ اگر دوست سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بندوں سے غلطی ہوتی ہے، درگزر کر دے۔ اگر بہن بھائیوں میں سے کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی تو بندوں سے ہوتی ہے نا۔ جب اللہ مجھے آپ کو بے شمار غلطیاں دیکھتے ہوئے درگزر کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں بھی پھر درگزر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کا انالیسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کریں۔ کیا ہماری زبان ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر تو نہیں ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہماری زبان سے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف ہے تو پھر اللہ کو توبہ طائب ہو جائے، توبہ طائب ہو جائے، تکلیف دینا چھوڑ۔ ایک ہے دوسروں کے تکلیف کو دور کرنا، ایک ہے اپنے سے تکلیف نہ دینا۔ پہلا کام مشکل ہے، دوسرا کام تو آسان ہے نا۔ اگر ہم کسی کے تکلیف دور نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، یہ صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا، الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے، کیونکہ ایک دن میں نے آپ نے سب نے دنیا کو خیر بات کیا جاتا ہے، یہاں کسی کو نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، آج ہمارے بڑے موجود نہیں ہو، ایک دن میں نے آپ کو دنیا میں نہیں ہونا، دنیا میں نہیں ہونا، سب کچھ ہم نے یہاں چھوڑ جانا۔ بڑے بڑے عمراء، وزیر، بادشاہ گئے، خالی ہاتھ گئے، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم نے کیا لے کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کفن نصیب ہو جائے کہ اللہ کا شکر ہے، کفن نصیب ہو جائے یہ اللہ کا شکر ہے، اور جنازہ نصیب ہو جائے یہ اللہ کا شکر ہے۔
ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت کی آپ بشارت دے دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی تو مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ صرف دو چیزیں۔ ہاں جی، کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں۔ اس کی یہ حضور یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے، جب دو چیزوں سے جنت ملتی ہے مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ بھی کہیں گے ایسا واقعی بات تو آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی حضور کو مجھے بتائیں پھر وہ دو چیزیں کون سی ہیں جس کی میں آپ کو گارنٹی دے دوں، آپ مجھے جنت کی بشارت دے دیں۔ فرمایا پہلی ہے زبان۔ کیا چیز ہے؟ اس زبان کو مجھے گارنٹی دے دو، اس زبان سے غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ مشکل کام ہے کہ آسان ہے؟ ابھی نظر کریں، میں اس زبان سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، یہ مجھے گارنٹی دے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو دوسری کون سی؟ فرمایا دوسری شرمگاہ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، تو پھر ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جنت ایسے نہیں مل جائے۔ دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ جنت دنیا سے کہیں افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ دنیا تباہ ہونے والی ہے، جنت دائمی ہے۔ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جنت کی نعمت دنیا سے کہیں اعلیٰ ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بیٹھ جائیں، جب دنیا کے نعمتیں نہیں ملے تو جنت کے نعمتیں مل جائیں۔ تو صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنی زبان سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھا جائے، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے، اپنے تمام عضو سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے، یہ صلہ رحمی۔ نبی بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے رحیم کو، بمانا رحم کرنے والا، بمانا رحیم کے۔ ایک اللہ کی ذات رحیم ہے، وہ قدیم ہے، ازل سے ہے، قدیم ازل سے ہے۔ اور کوئی بندہ کسی پہ رحم کرتا ہے یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ کی عطائی ہے، اللہ کی عطائی صفت ہے۔ آج کے حضور ہم سب ہی رحم کرتے ہیں اپنے آپ کے اوپر۔ فرمایا صرف اپنے آپ پر رحم کرنا رحیم نہیں ہے، دوسروں پہ بھی رحم کیا جائے۔ اپنے آپ پر رحم کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، جتنے بھی گناہ ہیں یہ اپنے آپ پر رحم کرنا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ظلم نہ کیا کرو۔ آج کے حضور کیا کوئی بندہ ایسا بھی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے؟ فرمایا گناہ کرنا، نیکی نہ کرنا اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہی ہے نا، اپنے آپ پہ کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے۔ تو نیکی کرنا، گناہوں سے بچنا، اپنی ذات پہ کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے۔ فرمایا دوسروں پہ رحم کیا کرو کہ دوسروں کو اپنے آپ سے تکلیف نہ دیا کرو۔ فرمایا جو رحم کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کی حضور جنت میں بہت سے لوگ ہیں، سب سے زیادہ تعداد جنت میں کس کی ہوگی؟ سب سے زیادہ تعداد جنت میں کس کی ہوگی؟ فرمایا وہاں نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، تعداد کم ہوگی، روزہ دینے والے بھی ہوں گے لیکن تعداد کم ہوگی۔ تو سوال تھا سب سے زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ فرمایا وہاں حج کرنے والے بھی ہوں گے لیکن تعداد کم ہوگی، وہاں صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے لیکن تعداد کم ہوگی۔ آج کے روز سب سے زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟
فرمایا جو مسلمانوں پر رحم کریں گے، ان سے درگزر کریں گے، فرمایا سب سے تعداد زیادہ ان کی ہو. صلہ رحمی کتنی بڑی چیز. فرمایا سب سے زیادہ تعداد کتنی ان کی ہوگی؟ صلہ رحمی کرنے والے کی ہو. لہذا ہم نیک اعمال بھی کریں، نماز بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، حج بھی کریں، اگر صلہ رحمی نہیں کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی جب ہم صلہ رحمی کریں گے، دوسروں سے درگزر کریں گے، دوسروں کو معاف کریں گے. اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تم میں سے جو یہ چاہتا ہے نا میرے رزق میں برکت اور وسعت ہو، برکت اور وسعت ہو، عمر میں درازی ہو، عمر لمبی مل جائے، فرمایا اپنے زیر و قالت کے ساتھ کیا کرو؟ صلہ رحمی کیا کرو، لڑائی نہ کیا کرو، جھگڑا نہ کیا کرو. اب اس ایک فرمان رسول عمل ہو جائے، میرا خیال ہے بیاجی کے خاندان کے معاملات بھی حل ہو جائیں. ہم چھوٹی سی باتوں میں سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، سال ہر سال نہیں بولتے، کہتے ہماری لڑائی نہ قبر تک جائے گی. یہ کوئی بات کرنے کی، جب ہم مسلمان ہیں، ہم آخری نبی کی امتی ہیں، ہمارے محبوب کریم تو وہ ہے کہ ایک دن درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اکیلے ہیں اور درخت کے نیچے سو رہے ہیں، درخت کے نیچے سو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مکی زندگی تھی، اس وقت مخالفت بھی عروج پہ تھی، لوگ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے. اس نے تلوار نکالی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا، اوپر تلوار کی. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ کفار نے اعلان کیا تھا نا جو آپ کو زندہ یا قتل کرے تھا، اتنا انعام دیں گے، اتنا انعام دیں گے، انعام کے لالچ میں لوگ پھر رہے تھے. اللہ کے محبوب بیدار ہوئے، جب دیکھا نا کہ کافر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار ہے. اب حضور نیچے سو دیکھ رہے. اللہ ایک ہی ہے آواز زبان سے فرمایا اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ. اس نے کہا کہ اب بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پاس کوئی صحابہ نہیں ہے، کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہمیں ہر حالت میں اللہ کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے. یقین کامل ہو جائے جب اللہ کے محبوب کی زبان سے لفظ اللہ نکلا نا، اللہ پھر لفظ اللہ، اللہ کا جلالی نام، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، پھر محبوب خدا کے زبان مبارک سے ادا ہو تو پھر لذت کیا ہوگی، سرور کیا ہوگا. لفظ اللہ نکلا نا، کافر کانپتا ہوا زمین پہ گر گیا. اب محبوب خدا نے تلوار اٹھائی، فرمایا آپ بتا دی تجھے مجھ سے اب کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. اب اس نے دیکھا کہ اب کوئی اسے بچانے والا نہیں ہے، اب وہ نیچے گرا ہوا ہے، محبوب خدا کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب جو ہے حضور چاہتے تو اس کا سر تن سے جدا کرے، کیونکہ وہ ماننے کے لیے آیا تھا. اللہ یہ تو اللہ نے بچایا نا. تو اس نے ایک بات کہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا باپ بھی اچھا تھا، آپ کا دادا بھی اچھا تھا، آپ اچھے خاندان کے ہیں، آپ کیا ہیں؟ اچھے خاندان کے ہیں. مجھے آپ سے اچھائی کی امید ہے، آپ سے اچھائی کی امید ہے. یہ صلہ رحمی ہے. حالانکہ وہ مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے حضور کو بچایا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جا میں تجھے معاف کر دیا ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں سال ہر سال نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ادھر محبوب خدا نے اپنے قاتل کو جو قتل کرنا چاہتا تھا فوراً معاف کر دیا. آپ کا معاف کرنا امت کی تعلیم کے لیے تھا.
کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کرو، تمہارے محبوب کی سنت، تمہارے محبوب کی سنت۔ اللہ اسی کا رحمی وہ کافر وہاں سے چل پڑا، تھوڑا سا سفر کیا، واپس آ گیا، انہوں نے سنا کہ گئے کیوں نہیں، کہنا کہ اب جانا نہیں، اب میں نے جانا نہیں، اب مجھے بھی اس خدا کا کلمہ پڑھا دیں جس کے آپ نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حدود پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہو گئے، عرض کہ یا اللہ مجھ میں سب سے زیادہ صرف آپ کو کون سی پسند ہے؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی دیتا ہوں، اور نیک اعمال بہت سے کرتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ کس سے سوال کرتے ہیں؟ اپنے اللہ سے۔ حدود پہ گفتگو ہے، محل گفتگو ہے، یا اللہ میری کون سی بات آپ سے سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جو تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے نا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے، فرمایا سب اعمال سے مجھے تمہارا یہ عمل زیادہ پسند ہے، زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اگر کسی بہن بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم کسی کو معاف کریں گے تو کوئی بھی ہمیں معاف کرے گا، پھر ہم اللہ سے بھی معافی کی امید رکھیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سے گزر کرے، تو ہمیں یہ صرف اپنا کر ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہمیں ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری